ایک ایسی اکانومی جس کو مسائل کا کافی زیادہ سامنا رہا. پاکستان کی معیشت کو ایڈ ہاک بیسس پہ چلایا گیا. ایسے پرابلمز فیس کیے گئے معیشت کے اندر جو شاید انپریسیڈنٹڈ تھے. خان صاحب نے جب حکومت سنبھالی تو معاشی بحران جو تھا وہ ایک بہت زیادہ سر اٹھا چکا تھا، اور اس وقت کسی نہ کسی کو وہ سخت اور کڑے اقدامات لینے تھے جن کی وجہ سے معیشت جو تھی وہ ٹھوس اقدامات پہ اچھی بنیاد بنے اور ایک دیر پا مضبوط اقدامات کیے جائیں کہ معیشت کی ریکوری جو ہے وہ گارنٹیڈ ہو اور آئندہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ اس سے پورا فائدہ اٹھا سکیں. آج کے پروگرام میں ناظرین ہم بات کریں گے معیشت پہ، اس کی ریکوری پہ، اور جو پالیسیز گورنمنٹ نے اب اپنائی ہیں ریونیو کو بڑھانے کے لیے، اور وہ سارے کے سارے کام اقدامات جو کڑے لگتے ہیں لیکن وہ ضروری ہیں کڑوے گھونٹ لینا، تاکہ جو آئندہ آنے والی نسلیں وہ معیشت کو اچھے انداز سے چلا سکیں، ان کو ایک اچھی معیشت دے کے جائیں. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان. میرا نام ہے فراز علی خان اور میرے ساتھ آج ہیں ڈاکٹر وقار مسعود خان صاحب. آپ اسپیشل اسسٹنٹ ہیں پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب کے آن ریونیو، اور آپ کا بڑا وسیع ایکسپیرینس ہے جب ہم بات کرتے ہیں ریونیو کی، ٹیکس کلیکشن کی، اکانومی کی. وقار صاحب ہیز پلیڈ وائٹل رول ان ڈفرینٹ پوزیشنز تھرو آؤٹ ہز کیریئر اینڈ ہیز بین پروون کہ معیشت کو وقار صاحب کی سخت ضرورت پڑتی ہے. جس وقت معیشت تھوڑی ذرا ڈگمگاتی ہے تو لوگ وقار صاحب کو ہی بلا کے پوچھتے ہیں. سر تھینک یو فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم. آپ نے ٹائم نکالا آپ آئے. بہت شکریہ. سر سب سے پہلا اور بیسک کویشچن، جس وقت خان صاحب نے باغ دوڑ سنبھالی معیشت کو، اس وقت جو ایک عام خیال سمجھا جاتا ہے یا بار بار خان صاحب بھی اس پہ ایمفسائز کرتے ہیں، معیشت بہت زیادہ تباہی اور بحران میں تھی. سر پرابلمس کیا تھیں اس وقت معیشت کو؟ بہت شکریہ فراز صاحب. دیکھیں، پرابلمس جو ہے معیشت کی، جب بھی بحران کی کیفیت ہوتی ہے وہ ہر دور میں جب بھی بحران آیا ایک ہوتی ہے، اور وہ یہ ہوتی ہے کہ جناب آپ کا جو ایکسٹرنل اکاؤنٹ ہے جی وہ آپ کے بس میں نہیں رہتا، اور یہ مطلب بیلنس آف پیمنٹ کا مسئلہ ہے، اور اس میں جو بیرونی قرضے ہیں ان کی ادائیگی کا مسئلہ ہوتا ہے. ان کی جو قسطیں آپ پر آنے والی ہیں، آپ کے پاس اتنے ذخائر نہیں ہوتے کہ آپ ان کی ادائیگی کر سکیں. تو وہی مسئلہ اس دفعہ بھی تھا. جو 17-18 کا سال ختم ہوا، جو ایک سال پہلے کا سال ہے، خان صاحب 18 اگست کو انہوں نے اپنی حکومت کا آغاز کیا سن 18 میں. تو اس وقت ملک کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نامنل ٹرمز میں ملک کی تاریخ میں اتنا بڑا نہیں تھا، تقریباً $20 ارب. اب $20 ارب اگر آپ کے پاس لوگ کھڑے دینے کے لیے آپ کو قرضہ اس مقدار کے اندر، تو کوئی حرج نہیں. پاکستان کی اکانومی میں بڑی گہرائی ہے، وہ خوب اس کو استعمال کر لے گی، لیکن کوئی تھا نہیں. اچھا، پھر ہم نے بھی تھوڑا سا تذبذب کا اظہار کیا IMF کے پروگرام میں جانے کے لیے، اور خود ٹھانی اس بات کی کہ اس کی درستگی کی جائے. تو کچھ وقت اس میں لگا. بالآخر جولائی 2019 میں IMF کے ساتھ پروگرام بھی ہو گیا، اور اس کے بعد معیشت کے اندر استحکام آنے لگا. لیکن جب استحکام آ رہا تھا، مثال کے طور پہ استحکام کے چند میں آپ کو اہم ترین جو اشارے تھے، اس میں ہمارے ریزرو بڑھنے لگے، اس میں ریمیٹنسز کے اندر اضافہ ہو رہا تھا، تھوڑی جو ہیں امپورٹس کم ہونے لگیں، تو کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ کم ہونے لگا. پھر سب سے اہم ترین جو کارکردگی تھی وہ ریونیو کے علاقے میں تھی، اور وہاں پہ 18-19% کا جو ہے وہ اضافہ ہو رہا تھا. خدا کی قدرت کے مارچ کے اندر پچھلے سال انہی دنوں کے اندر، آج 13 تاریخ ہے، مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے، پچھلا سال اس دن غوغا تو شروع ہو گیا تھا، لیکن مجبوراً ہم نے PSL بند کی، اور اس کے بعد 25 سے پورا ملک بھی بند کر دیا گیا. اب اس عرصے میں وہ پھر ریونیو کی پرفارمنس آپ کی گر گئی. اب دیکھیں، آپ دنیا کی معیشتوں کو جس پہ بھی نظر ڈالیں گے، آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بڑی کرم فرمائی کی ہے کہ ہم اس طریقے سے متاثر نہیں ہوئے جیسے دوسرے ممالک ہوئے. بھارت کے اندر جو ہے کوئی 10%
की इकॉनमी गिर गई, यूके के अंदर 20% के करीब जो है इकॉनमी गिर, अमेरिका के अंदर ये हो रहा है, सब जगह। मेरे को शायद सबसे कम तरीन जो हिट हुई है वो हम पर हुई। लेकिन हमारी जो सलाहियत है नुकसानात को बर्दाश्त करने की, वो भी निस्बतन कम है। बिल्कुल। और फिर ये कि मईशत का हमने सिर्फ -0.4 के ऊपर पिछला साल ख़त्म किया ग्रोथ के हवाले से। अब देखें ये जो साल चल रहा है और आज भी कोविड ख़त्म नहीं हुआ, आज ही आप देख रहे हैं फिर दोबारा तीसरी लहर जो है उसकी आमद का ऐलान हो रहा है बाकायदा, यानी कि एक तरीके से सरकारी तौर पर मुस्तनद ऐलान कि तीसरी लहर आ चुकी है। लेकिन पाकिस्तानियों ने कमाल किया है। कमाल इस तरह से किया है कि ये जो वक्फा मिला थोड़ा सा कोविड के कम होने का, उसमें उन्होंने बड़ी मेहनत की है। और हम देख रहे हैं कि तमाम माशी इशारे इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि मईशत में एक बहाली का अमल शुरू है, एक तेज़ी का अमल शुरू है, सरमायाकारी हो रही है, लोग खर्च कर रहे हैं। लेकिन स्पेंडिंग एक बहुत बड़ा जो है इंडिकेटर होता है, इंडिकेटर होता है। अच्छा, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, अभी उस मकाम पे नहीं आया जहाँ पे हमने छोड़ा था इसको पिछले साल, लेकिन अब बढ़ रहा है। इसी तरीके से जो बिजनेस का कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ रहा है, उससे निस्बतन कम सतह के ऊपर, लेकिन वो भी बढ़ रहा है। और फिर लोगों का ये असेसमेंट, ये मैं आपको मुस्तनद बातें बता रहा हूँ, IBA और स्टेट बैंक मिलकर एक सर्वे करा रहे हैं 10 साल से, हर 2 महीने में होता है, मैं आपको उसका हवाला दे रहा हूँ। फिर ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशंस जो है उसके मुतालिक भी लोग जो है उनका असेसमेंट कि हाँ जी ऊपर की तरफ जा रही है। जो अहम तरीन चीज़ें हैं आपके सामने रखने की वो ये है कि देखिए हमारी 3 फसलें होती हैं खरीफ की, एक चावल, एक गन्ना और एक कपास। कपास में तो बहुत हमको नुकसान पहुंचा है, तकरीबन 38% हमारी फसल जो है वो ख़राब हो गई है। लेकिन गन्ना और चावल दोनों बहुत अच्छी फसलें। चावल की तो तारीखी फसल है, इतना 8 मिलियन टन के करीब उसका एस्टिमेट आ रहा है, और ये हमारी एक्सपोर्ट की चीज़ है। बिल्कुल। चीनी के मुतालिक भी अच्छा गुमान है कि वो भी अच्छी होगी। फिर हम देख रहे हैं कि जो अगली रबी की क्रॉप है वो एक है बड़ी क्रॉप, वैसे तो जो भी होती है, लेकिन रबी की जो असल क्रॉप है वो हमारी गंदुम है। गंदुम में हमारे सामने ये है कि तकरीबन जो काबिल काश्त एरिया है, ठीक है जी, उसमें तकरीबन 5% का इजाफा है। तो हम गुमान कर रहे हैं कि 27 मिलियन टन की गंदुम की फसल होगी, और उसमें यानी कि ये बमुकाबला 25.2 पिछले साल की है। करेक्ट। तो एक हो गई ज़राअत, ज़राअत के अंदर हमको मुस्बत पेशरफ्त नज़र आ रही है ग्रोथ के हवाले से। दूसरी तरफ आप आ जाएं सनत में। सनत में हमारे पास इंडिकेटर ये होता है कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में क्या हो रहा है, और आपको मैं बताऊं पिछले 12 साल के अंदर वो कारकर्दगी नहीं हुई जो हमें LSM लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में नज़र आ रही है। जुलाई से दिसंबर तक के अभी आखिरी नताइज है हमारे पास, अभी जनवरी का भी नंबर आने वाला है चंद दिनों में। तो जुलाई से दिसंबर तक हमारी जो LSM की ग्रोथ है 8.5% है, जो कि बड़ी हौसला अफजा है, बहुत हौसला अफजा। अच्छा, और फिर दिसंबर में मुकाबला दिसंबर देखें सिर्फ 1 महीने की तो 11.5%। अच्छा, और अब ये बड़ी हमागीर है। सिर्फ एक अहम सेक्टर है जो स्टील का है, उसमें निस्बतन अभी तक ग्रोथ नहीं आई, लेकिन हमें मालूम है कि आइंदा 2 महीने के अंदर वो भी मुस्बत उसमें आ जाएगा, क्योंकि उसका बेस ज़्यादा हाई था पिछले साल। तो यहाँ पर चाहे चीनी हो, चाहे मशरूबात हो, चाहे टोबैको हो, चाहे फार्मास्यूटिकल हो, केमिकल्स हो, टेक्सटाइल हो, ऑटोमोबाइल्स अगर आपको याद हो पिछले साल कब्रिस्तान बना हुआ था,
सब ख़त्म हो चुका था। आज अभी नताइज उन्होंने दी हैं, 20% का इजाफा है पिछले साल के मुकाबले में। चले बेस भी कम है, लेकिन आपके सामने है कि लोग अब फिर चीखने चिल्लाने लगे कि जनाब गाड़ी बुक करा रहे हैं, 6 महीने के बाद मिलेगी, और सिफारिशें हो रही हैं, फिर वो बुकिंग नहीं ले रहे क्योंकि इतनी बुकिंग ले ली। 2 नए प्लांट गाड़ी के ऑटोमोबाइल्स के आए हैं लाहौर में, कराची में, जो बड़े एंड की कारें, और वो नहीं मिल रही। इसके अलावा बड़ा प्रॉफिटेबल उनका साल रहा है, क्वार्टर जो रहे हैं, देखिए जनाब, रिकॉर्ड प्रॉफिट्स प्रॉफिट जो है वो हो रहे हैं। इसके अलावा सब लोगों के हो रहे हैं। मैंने बताया आपको, कंज्यूमर स्पेंडिंग, मैं भी अपने रेवेन्यू पे आऊँगा, कंज्यूमर स्पेंडिंग वगैरह जो है वो सब की सब जो है वो सुबह रफ्तारी से जो है वो आगे बढ़ रही है। अब आप देखें कि हमने मिसाल के तौर पे ये एक इंडिकेटर हो गया LSM का, तो देखें ये ज़राअत और सनत, अब इससे चलती है सारी की सारी दीगर सरगर्मियाँ जो मईशत के अंदर होती हैं, क्योंकि वो सर्विसेज सेक्टर है, खदमात का है। अब अगर ये आउटपुट होगा तो ट्रांसपोर्ट लेकर आएगी और दूसरी फैक्ट्रियों में देगी, और वहाँ फैक्ट्रियों से निकलेगा तो फिर जनाब रिटेल के ऊपर, होलसेल और रिटेल पे जाएगा। तो एक हमागीर जो है आपके साथ, बैंकिंग बढ़ने लगेगी, इंश्योरेंस बढ़ने लगेगी, तो ये सब के सब खदमात में आ जाते हैं। तो हमें तो अगर मिसाल के तौर पे 4% ग्रोथ हो गई तो मुझे हैरानगी नहीं होगी, क्योंकि हम छोटे बेस से भी शुरू कर रहे हैं। पिछले साल -0.4 की ग्रोथ थी, तो और ये सब की सब आइडल कैपेसिटी थी, ये खाली पड़ी हुई थी। अभी सरमायाकारी का अमल नहीं हुआ है, सरमायाकारी का अमल भी जो है उसने शुरू होना है। दूसरा आप देखें जनाब, रेमिटेंसेस, ऐसा तो कभी भी मुल्क की तारीख में नहीं हुआ। 8 महीने हो गए ये 2 बिलियन, बल्कि 90 महीने में, 9th month, yes, exactly, 9th मंथ, ठीक है जी। मैं इस साल फिस्कल में कह रहा हूँ, जुलाई से फरवरी तक के तो 8 महीने क्लोज हो गए, और ये $2 बिलियन प्लस पे चल रहा है, और इस रफ्तार से चलता रहा तो सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। अच्छा, अब आप ज़रा गौर करें इस बात पे कि ये आ रहे हैं डॉलर, तो लोगों के पास आमदनी आ रही है ना, उससे खर्च कर रहे हैं, खर्चे हो रहे हैं। आपने ज़रा सा देखा, थोड़ी सी जो है, जब हमने ये कोविड के दौरान में पाबंदियां नरम की, तो कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पर एक भी सीट खाली हो, लोग टूट पड़े इन चीज़ों के ऊपर। एक पेंट अप डिमांड भी होती है ना, डेफिनेटली, कि आप मतलब खौफ की फ़िज़ा में मुब्तला हैं, अब आपको सांस लेने का मौका है, हर कोई निकल आया, उसमें बदएहतियाती भी हुई हर दफ़ा। अच्छा, ये रेमिटेंसेस हो गए। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, हमारी रेवेन्यू की हालत देख लीजिए। माशाल्लाह रेवेन्यू जो है वो अब तक जो हमारे अहदाफ थे जुलाई से फरवरी तक के, उसमें हमने कोई 2898 का जो है हमारा टारगेट था, हमने 18 बिलियन ज़्यादा 2916 के ऊपर जो है साल बंद किया। अब लेकिन ज़रा बड़ा टारगेट है हमारे सामने, लेकिन बमुकाबला एक निस्बतन कमज़ोर, क्योंकि मार्च में शुरू हो गया था। आने वाले महीनों में तो बिल्कुल नेगेटिव ग्रोथ है 3 महीनों के अंदर, तो हमारी कारकर्दगी बहुत आगे जाएगी। लेकिन क्या हम 47-17 जो इस वक्त बन गया 4717 टारगेट पूरा कर सकेंगे? देखिए, ये ज़रा सा काबिल वक्त है। अगर ये तीसरी लहर जो है ये जल्दी दब गई, जिस तरीके से दूसरी दब गई है, तो मुझे उम्मीद है कि हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे। और ये जो हमें टैक्स मिल रहा है, देखें, आप टैक्स देंगे जब आपके पास आमदनी होगी ना। अगर आपकी नौकरी छूट जाए तो आप टैक्स नहीं देंगे, अगर आपका मुनाफा होगा तो आप मुझे भी टैक्स देंगे। तो ये जो भी कुछ टैक्स की मद में आ रहा है कौमी इदारे के पास, कौमी खजाने में, वो जब मईशत में कुछ चक्की चल रही है तो उससे पहिया चल रहा है, तो उससे मुझे भी मिल रहा है। तो लिहाजा ये तमाम जो इशारे हैं एक बड़े मुस्बत हैं और अच्छी सेंट में जा रहे हैं डेफिनेटली। नाज़रीन, यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक पे से वापस आके वकार साहब से बात करेंगे। रेमिटेंसेस इंक्रीज़ कर रहे हैं, पीएम ने भी कहा, और ये एक पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हो रहा है कि जो फॉरेन रेमिटेंसेस आ रहे हैं वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से, 9वां महीना है और $2 बिलियन के साथ हम क्रॉस करते जा रहे हैं। इवन बाज़ जगहों पे वी वर ऑलमोस्ट नियर $3 बिलियन। ये ऐसे क्या इक़दामात थे जो PTI गवर्नमेंट ने ले लिए, और पहले वो इक़दामात क्यों नहीं लिए गए अगर वो इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे फॉर द इकॉनमी?
پوچھیں گے وقار صاحب سے بریک کے بعد. دیکھتے رہیں وائس آف پاکستان. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان. میرا نام ہے فراز علی خان اور آج ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں ڈاکٹر وقار مسعود خان صاحب. آپ اسپیشل اسسٹنٹ ہیں پرائم منسٹر پاکستان کے آن ریونیو, اور جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی معیشت کی تو پی ایم ہر بار اپنی ہر سپیچ میں اس چیز پہ ایمفیسائز کرتے ہیں کہ ہمیں ٹیکس کلیکشن ریونیو بڑھانا ہے تاکہ ہم خود انحصاری کی طرف چلے جائیں. ہم جو یہ بار بار لون پروگرامز میں جا رہے ہوتے ہیں, ڈفرینٹ جگہوں پہ جاتے ہیں, اس کو ختم کرنا ہے. اور لگتا ہے یہ کہ شاید اس دفعہ پاکستان کی حکومت نے ٹھان لی ہے کہ ریونیو کلیکشن بڑھا کے ہی رہیں گے. سر, حوالہ ہنڈی کو روکا گیا, ریمیٹنسز کا انکریز آیا, ہم دیکھتے ہیں کمال قسم کا انکریز ہے, $2 بلین کو کراس کر رہے ہیں. جو ناقدین تھے پہلے وہ کہتے تھے کہ شاید یہ جی کووڈ کی وجہ سے ہے, پھر انہوں نے کہا عید کی وجہ سے ہے, پھر کہا شادیوں کا سیزن ہے. لیکن اب جو خان صاحب کی پالیسیز تھیں وہ شاید اس چیز کو پروو کر گئیں کہ 9 مہینے ہو چکے ہیں اور جو ریمیٹنسز ہیں وہ آلموسٹ $3 بلین کو ٹچ کریں. سر, یہ کس طرح ہوا اور سب سے امپورٹنٹ سوال پہلے کیوں نہیں کیا گیا اگر معیشت کے لیے اتنا امپورٹنٹ تھا؟ دیکھیے, میں ایک بات عرض کروں کہ ہمارے جیسے ممالک کے اندر غیر رسمی لین دین بہت پھیلا ہوا ہے اور اس سے مطلب ٹیکسوں سے بھی بچایا ہوا ہوتا ہے, کچھ کرپشن کے ذریعے کمایا ہوا ہے وہ ہوتا ہے. اب دنیا کے اندر اب یہ طے ہو گیا کہ یہ جو برائیاں ہیں ان کا سدباب کیا جائے گا, ان کو ختم کیا جائے گا. ایک ادارہ فیٹف کے عنوان سے اسی لیے بنا ہے. ہمیں اس سے بہت مسائل بھی ہیں, تو میں قطع نظر اس کے ایک بات کر رہا ہوں. جو اصولی بات ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. اصولی بات یہ ہے کہ ہم نے 2010 کے اندر یہ قانون بنا دیا تھا اور اینٹی منی لانڈری کا یہ قانون ہے اور منی لانڈرنگ کو ایک جرم قرار دے دیا تھا. بالکل 2010 میں جب بہت سارے فورن جو کرنسی یہاں پہ ڈیلرز ہیں ان پہ کریک ڈاؤن بھی ہوتے ہیں اور بہت بڑے بڑے نام جو تھے وہ ڈیفینیٹلی. لیکن بات یہ ہے کہ اس کے اندر یہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجنے والی ہے. بالکل, اگر آپ باہر پیسے بھیج رہے ہیں تو دوسری طرف بھی مطلب آسانی ہے نا کہ ان کو منگا لیا جائے, بھیج دیا جائے. یہ کیا تو دوسری حکومتیں بھی جو ہیں ان کا بھی تعاون اس میں درکار تھا. تو یہ آپ اس قانون کو یہ سمجھ لیں, اس میں اہم ترین بات کہ اینٹی منی لانڈرنگ کا جب چارج لگے گا تو وہ شاید فی نفسی ہی اینٹی منی لانڈرنگ پہ نہیں لگے گا, بلکہ کچھ پریڈیکیٹ آفینسز ہیں, کچھ ایسے جرائم ہیں جن کا ارتکاب اس بات کی طرف لے جائے گا آپ کو کہ اس میں منی لانڈرنگ بھی لگائیے آپ. مثال کے طور پہ ٹیکس ایویژن. جب آپ نے ٹیکس ایویڈ کیا ہے تو آپ نے کوئی نہ کوئی فراڈ کیا ہوگا, جھوٹ بولا ہوگا, بچایا ہوگا ٹیکس پیئرز جو ٹیکس کلیکٹر ہے اس سے. بالکل, ایک یہ بات آ گئی, یا اسمگلنگ کی, یا نارکوٹکس میں آ گئے آپ, یا آپ نے ٹیررزم, تو وہ ٹیررسٹ فائنینسنگ کے الگ باتیں آ جاتی ہیں. ان تمام ایکٹیویٹیز کو ہم نے, یعنی کہ یہ جرائم ہوں گے تو اس کے ساتھ اگر میں کسی کو پکڑوں گا کہ اچھا یار ٹیکس میں پکڑ لیا یا نارکوٹکس میں پکڑ لیا, تم پہ اینٹی منی لانڈرنگ کا بھی چارج لگاؤں گا میں, منی لانڈرنگ کا بھی, کیونکہ وہ جو پروسیڈز ہیں وہ کرپشن کی ہیں یا نارکوٹکس کی ہیں یا کسی اور معاملے میں. میں کسی سے کہوں کسی نے کرپشن کر دیا, اسے یہ بھی فیس کرنا پڑے گا. تو عرض یہ ہے کہ یہ چیز پہلے سے موجود تھی اور اس کی نفاذ میں وہ سنجیدگی اور وہ ہمگیریت خود ہمارے محکموں کے درمیان میں اعتماد نہیں تھا. اب کیونکہ فیٹف کی طرف سے زور زیادہ پڑا تو مجبوراً ہمیں جو ہے اس طرف جانا پڑا. حکومت کو آپ کے سامنے ہے کن کن مشکلات سے گزرنا پڑا ان چیزوں کو کرنے کے لیے, کیونکہ آپ کو جوائنٹ سٹنگ کے اندر اس کو منظور کرانا پڑا, کیونکہ سینٹ میں آپ کی وہ نہیں تھی. جب سے یہ چیزیں ہوئی ہیں اس وقت سے لیکن اس میں پولیٹیکل ول بھی تو ہوتی ہے. آپ کو لگتا نہیں کہ خان صاحب کا تو جس دن آئے انہوں نے اسی دن کہا کہ جی میں یہ منی لانڈرنگ, یہ حوالہ ہنڈی جو کرپشن کا پیسہ آتا ہے اور جاتا ہے, میں اس کو روکوں گا. فیٹف اپنی جگہ پہ, بٹ دس از اے پولیٹیکل ول, یہ دیور رولز بٹ یہ پولیٹیکل ول بھی تو ہے خان صاحب کی. میں 100% میں اسی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ یہ تو 2010 سے چل رہا ہے. بالکل, اور انہوں نے بھی کام کیا, یہ نہیں ہے. لیکن اب کیونکہ فیٹف نے ہمارے ساتھ نسبتاً زیادہ سختی کر دی
اور خان صاحب نے چیلنج قبول کر لیا ان کی گورنمنٹ نے اور اس کو ڈیلیور کر دیا. چھوٹی موٹی چیزیں رہ گئی ہیں جو ٹیررزم سے متعلق ہیں وہ ہو جائیں گی اور ہم کلین چٹ کے ساتھ باہر بھی آ جائیں گے, اور اب ہم پہ کوئی خطرہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ ہم کو بلیک لسٹ کر دیا جائے گا. ڈیفینیٹلی انشاءاللہ. سر آپ نے بات کی حوالہ ہنڈی کی, اس کو روکا گیا اور بڑے مثبت وہاں پہ ہم دیکھے اشارے آ رہے ہیں کہ ریمیٹنسز بڑھ گئے ہیں. ایک ریمیٹنسز کا بہت بڑا جو فیکٹر ہے وہ ایکسپورٹ پہ بھی ہوتا ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ نے بہت ساری پالیسیز لی, بہت سارے اچھے اقدامات لیے ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے, لیکن ڈو یو تھنک کہ ایکسپورٹس نے اس طرح سے جو ہمارے مینوفیکچررز تھے انہوں نے اس طرح سے انوویٹیولی کام نہیں کیا کہ وہ ایکسپورٹس کو اس طرح پک کر سکتے, یا یو آر سیٹسفائیڈ ود اٹ؟ دیکھیے دو ایکسپورٹس کی جب بات ہوتی ہے نا تو دو الگ الگ اس کے پہلو جو ہیں وہ سامنے رکھنے چاہیے, ایک فوری طور پہ اور ایک لانگ ٹرم میں. بالکل. لیکن فوری طور پہ تو یہ مسئلہ ہے کہ یہ جو صرف ہمارا نیرو بیس ہے 4 سیکٹرز کا 5 سیکٹرز کا, ٹیکسٹائل ہے, گارمنٹس ٹیکسٹائل ہے, لیدر ہے اور ایگریکلچر, کٹلری اور یہ اس طرح کی چیزیں, اصل تو یہ 4 تھا. ڈیفینیٹلی یہ بیس نہیں چلے گا. اور اس میں دیکھیے ایگریکلچر جو ہے یقیناً وہ آپ کو سپورٹ کرے گا, لیکن آپ نے ایک ٹریڈیشنل سیکٹر پکڑا ہوا ہے جس میں سے دنیا نکلتی چلی جا رہی ہے. آپ کا اس میں بھی یعنی آپ تقریباً را مٹیریل بنا کے دوسروں کو بھیج دیتے ہیں, جو ہم دھاگا بناتے ہیں وہ زیادہ تر چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو ہمیں ایک براڈر پرسپیکٹو میں دیکھنا ہو. شارٹ ٹرم کے اندر ہمارے پاس یہی چیز ہے, اسی کو ہم نے فروغ دینا ہے, اور ہماری پوسٹ کووڈ بڑی اچھی پرفارمنس ہے. بالکل ان سب سیکٹرز میں ڈیفینیٹلی. مطلب اگر ہم اپنا مقابلہ کریں پچھلے سال انہی دنوں میں تو آپ کو کمزوری لگے گی, لیکن آپ اگر مقابلہ کریں مثال کے طور پہ یہ جو جولائی سے آج تک کا فروری کا پیریڈ ہے بمقابلہ نومبر سے جون تک کا, تو آپ کو 30% کی گروتھ نظر آئے گی اپنی ایکسپورٹس کے اندر, which is remarkable. Yes. اور اس میں لیڈ سیکٹر ہمارا ٹیکسٹائل ہی. ڈیفینیٹلی. لیکن سر میں دوسری طرف اشارہ کر رہا ہوں, دیکھیں میری نظر میں جو مستقبل ہے ہماری برآمدات کا معاف کیجیے گا, برآمدات کا جو مستقبل ہے وہ ہمارے نوجوانوں ہماری مین پاور کے اندر ہے, اور وہ ٹیکنالوجی سے وابستہ ہے. جب تک ٹیکنالوجی کا کنٹینٹ نہیں ہوگا, آئی سی ٹی کا, انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کا, یو آر گوئنگ نو ویئر. ساری ترقی انسان کی جو ہے انسان کے اندر ہوتی ہے. بالکل. اور آج ٹیکنالوجی بڑی آب و تاب کے ساتھ لوگوں کی صلاحیت کے اندر نظر آتی ہے, کیونکہ بیٹھتے ہیں ایک مشین کے اوپر کوئی نئی چیز کھڑی کر دیتے ہیں اور آپ حیران رہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہمیں آئی ٹی سیکٹر کو, آئی سی ٹی کو بہت آگے بڑھانا ہے, اس کو انسینٹو دینا ہے. پرائم منسٹر نے ابھی جو ہے اسپیشل ٹیکنالوجی زونز جو ہیں قائم کرنے کا ایک عمل شروع کیا. پہلا اسلام آباد میں ہو رہا ہے, لاہور, کراچی, پشاور, ایبٹ آباد, کئی جگہوں پہ جو ہے نا وہ بنانے کا ارادہ ہے. مجھے سارے شہر یاد نہیں, اور وہاں ہم نے بہت ترغیبات بھی دی ہیں اور آسانیاں پیدا کی ہیں. بڑا اچھا انفراسٹرکچر ہم بنا کے جو ہے وہاں پہ کھڑا کریں گے تاکہ لوگ آن کے اس میں جو ہے اپنے کام کر سکیں. دوسری یہ ہے کہ جناب ہم نے جو صرف ایگرو بیسڈ انڈسٹری ہے اس سے پروموٹ کیا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, ہارٹی کلچر جس کے اندر سبزیاں ہیں, پھل ہیں اور آپ کے پھول ہیں, مطلب اس کی اگر چین ہو تو میں نے کبھی پھول نہیں دیکھے تھے, اور اب ہر طرف پھول بیچنے والے ہیں کیونکہ لوگوں نے توجہ دی. اب اگر اگلا مرحلہ آ جائے, دیکھیے ہالینڈ کی سب سے بڑی ایکسپورٹ ہی پھول ہے ڈیفینیٹلی, اراؤنڈ $20 بلین ایوری ایئر. صحیح ہے. تو ہمارے ساتھ مسئلہ کیا ہے کہ ہم قدرتی طور پر ایک اچھا سامان پیدا کر دیتے ہیں, لیکن ہماری یہ صلاحیت کہ اس کو اس طریقے سے پیکیج کر سکیں اور اس کی جب تک اس کی ترسیل ہو رہی ہے بیرونی ممالک میں جہاں ان کی مانگ ہوگی, اس میں حفظان صحت کے, اس میں کولڈ چین کے, اس میں گریڈنگ کے یہ معاملات رکھ سکیں اور کوالٹی مینٹین ہو جائے.
हमारी तो चीज़ों की कोई मतलब प्राइसलेस हुआ करेंगी। सो हमें इस तरफ जो है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड एक्टिविटीज़ एंड ICT. So you think value addition is what we are missing right now? That we are missing now. تو سر اس میں حکومت نے بینگ اسٹیٹ ریونیو منسٹر آپ کے پاس پاورز ہیں، وائڈ حکومت کا پلان ہے اس کے اندر کہ ہم اس کی اویئرنیس کریٹ کریں اور جو انویسٹرز ان کو انوائٹ کریں، بڑے زمینداروں کو، کہ جی آپ جو آم بنا رہے ہیں یا آپ جو بھی چیز پروڈیوس کرتے ہیں اس کے اندر ویلیو ایڈیشن کر کے اس کو دیں؟ دیکھیں میری یہ منسٹر فار کامرس بہت محنت کر رہے ہیں، رزاق داؤد صاحب اس سلسلے میں، ہارٹیکلچر بورڈ بھی ان کے ہاں انہی کی منسٹری کے تحت ہے، پھر ایک پاکستان ٹریڈ اینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے TDAP، وہ بھی جو ہے اس پہ کام کر رہی ہے پروموشن کے لیے، لیکن ان ایفرٹس کو ریڈبل کرنا ہوگا۔ میں نے آپ کو بتایا PM اسپیشل ٹیکنالوجی زونز بنا رہے ہیں، اینڈ ویو سین ریمارکیبل انکریز ہوا ہے، $1 بلین کو اس نے کراس کیا ہے۔ سر اب پروگرام کا ٹائم بڑا کم ہے، آپ نے آگے میٹنگ پہ جانا، آپ نے بڑا زبردست ہمارے ساتھ یہاں پہ ٹائم کیا، کچھ چیزیں ہیں جن کو ایڈریس کرنا بڑا ضروری ہے۔ ڈالر کو ہم دیکھ رہے ہیں سر، وہ دوبارہ جو اس پہ لگام پڑ رہی ہے، ڈالر نیچے کی طرف آ رہا ہے، ڈو یو سی کہ ڈالر جو ہے وہ اب استحکام رہے گا اس میں، اب یہ دوبارہ نہیں بڑھ سکے گا؟ دیکھیں میں آپ سے اگر بات عرض کروں کہ یہ جو ہے نا یہ سمٹمز ہوتے ہیں، بالکل اصل چیز جو دیکھنے کی ہے کہ بھئی معیشت کو کیا ہے، معیشت میں جان ہوگی، گروتھ ہوگی تو یہ چیز اور بہتر ہو سکتی ہے۔ ہم جس ہمارے ایک سابق میرے باس کہا کرتے تھے اسٹے دا کورس، تو استقامت کے ساتھ ایک راستے پہ چلنا آدھے مسائل کو حل کر دیتا ہے۔ بالکل، اگر آپ ادھر مڑتے رہیں ادھر مڑتے رہیں اور 2-4 منٹ کے لیے کھڑے ہو کے باتیں کرتے چلے جائیں اور پھر کہیں کہ یار اچھا میں منزل پہ نہیں پہنچ رہا، بھائی منزل کی طرف آپ جا ہی نہیں رہے تو پہنچیں گے کیسے؟ بالکل۔ تو اسٹے دا کورس، استقامت کے ساتھ چلتے رہیں اسی راستے کے اوپر، کوئی مطلب جسے کہتے ہیں وہ کرکٹ کی ٹرم میں وہ باہر جاتی ہوئی بال کو کسی کو نہ کھیلے، چھیڑنا نہیں، لیو کریں اس کو۔ سر اسٹاک ایکسچینج کا آخری بس بتاتے جائے گا ہمیں، اسٹاک ایکسچینج ہم دیکھ رہے ہیں بڑی والیٹیلیٹی ہوتی ہے، ڈو یو سی گڈ اوور دیئر ناؤ؟ دیکھیں انشاءاللہ، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا ویو جو ہے، ویسے تو 25 اور لوگ باتیں کر سکتے ہیں، لیکن جو ایک چیز بڑی کوریلیٹڈ ہے وہ یہ کہ یہ سب کچھ اس وقت سے شروع ہوا جب سینٹ کے انتخابات وغیرہ کے موقع کے اوپر حکومت کو پہلے ایک مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ اب میرے خیال میں وہ سارے مسائل کس بڑی حد تک ہمارے پیچھے ہیں، اور کل پیر کو آپ کو نظر آ جائے گا کہ ایکسلنٹ ریکوری وہ دیر ایز ویل۔ اچھا، لیکن ساتھ ہی میرے خیال میں اس میں بھی ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ جناب انٹرنیشنل کموڈیٹی پرائسز آر رائزنگ، وہ دیکھ رہے ہیں کہ آئل پرائس اوپر جا رہی ہے، تھوڑی سی واپس آئی ہے، 71 تک چلی گئی تھی، 72 تک، اب 67 پہ واپس آ گئی۔ تو ایک طرف انہیں یہ گمان ہے کہ جناب یہ ریکوری کے ساتھ، ویکسینیشن کے ساتھ سب چیزیں ٹھیک ہونے والی ہیں تو جمپ کرو اور مطلب قیمتیں وغیرہ بڑھا دو۔ دوسری طرف یہ تیسری لہر، اب دیکھیں اٹلی کے اندر بھی جو ہے وہ ہو رہا ہے، ہم نے لاک ڈاؤن شروع کر دیا ہے، انگلینڈ از انڈر لاک ڈاؤن۔ اب دیکھیں ہر طرف سے یہ چیز چل رہی ہے، اور فاؤشی نے ایک دن یہ بات کہی ہے کہ یار خوش قسمت ہوں گے کہ نارمیلٹی 2023 کے اندر آئے۔ تو یہ اتنے بڑے بے یقینی کے مینار کھڑے ہوئے ہیں جس کو آپ صرف نظر نہیں کر سکتے۔ لاسٹ ورڈ آن فیٹف، فیٹف سے نکل گئے انشاءاللہ جون میں، حماد عزیز صاحب بھی بڑے پازیٹیو ہیں، PM صاحب بھی ہیں، قریشی صاحب بھی ہیں، جب فیٹف سے نکلیں گے ڈو یو تھنک ہیوج انویسٹمنٹ اینڈ اپرچونیٹیز فار پاکستان دین؟ ویل میں تو یہ نہیں سمجھتا کہ کوئی اس کی وجہ سے یہاں آنے سے رکا ہوا ہے، یہ تو ہم نے ابھی چیزیں تیار نہیں کی ہیں نا۔ آپ آج پرائیویٹائزیشن کا معاملہ ٹھیک کر دیں، کھڑا ہو جائے تو پہلا انویسٹمنٹ آنا شروع ہو جائے گا، تو یہ تو مطلب اس پہ آپ نہ سمجھیں کہ فیٹف کی وجہ سے خدا نخواستہ کوئی چیز ہولڈ پر ہے۔ تھینک یو سر، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ٹائم نکالا۔ ناظرین آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں وقار صاحب، انہوں نے ٹائم نکالا میٹنگ میں سے اپنی، ہمیں جوائن کیا۔ دیکھتے رہے وائس آف پاکستان، اجازت دیجیے گا مجھے فراز علی خان کو۔